شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان مشترکہ خوشحالی کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم کے موجودہ طریقہ کار کی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ حکومت منگل کو آخری تاریخ ختم ہونے کے بعد پاکستان میں غیر قانونی غیر ملکیوں کی واپسی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ پاکستان نے امید ظاہر کی ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ بنگلور میں آئی سی سی عالمی کرکٹ کپ میں انگلینڈ کی طرف سے جیتنے کے لیے دیے گئے 157 رنز کے ہدف کے جواب میں سری لنکا کی بیٹنگ جاری ہے۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا ہے کہ پاکستان علاقائی خوشحالی کے لیے ٹرانسپورٹ کے روابط پر اس سال ایک کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ انہوں نے آج کرغزستان کے شہر بشکک میں شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہان حکومت کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تنظیم کے بزنس کونسل اور انٹر بینک ایسوسی ایشن رکن ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعاون کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اگلے صدر کی حیثیت سے پاکستان موجودہ طریقہ کار کی حمایت جاری رکھے گا۔ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ پاکستان شنگھائی جذبے کے لیے پرعزم ہے، جو باہمی اعتماد اور احترام اور مشترکہ ترقی اور خوشحالی سے عبارت ہے۔ نگران وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کی اپنے ملکوں کو واپسی کے لیے دی گئی حتمی مہلت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی، جو منگل کو ختم ہو رہی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے غیر قانونی مقیم ان غیر ملکیوں کی واپسی کے لیے جامع منصوبے کو حتمی شکل دے دی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اس منصوبے کے تحت وفاقی حکومت تمام صوبائی حکومتوں کے تعاون سے خصوصی علاقوں میں ہولڈنگ سینٹرز قائم کرے گی، جہاں غیر قانونی مقیم افراد کو رکھا جائے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت جعلی شناختی کارڈز پر خریدی گئی ایسی املاک بھی ضبط کر لے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت قانونی ویزے اور دوسری دستاویزات کے ساتھ پاکستان آنے والے سرمایہ کاروں کا خیر مقدم کرے گی۔ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے آج اسلام آباد میں نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران صوبے میں معاشی ترقی کے فروغ کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان نے امید ظاہر کی ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی غزہ میں غیر مشروط اور فوری جنگ بندی کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں اس امر پر افسوس کا اظہار کیا کہ فلسطینی باشندوں کی بڑھتی ہوئی شرح اموات اور بین الاقوامی انسانی قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں کے باوجود اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جنگ بندی اور غزہ میں قتل عام ختم کروانے میں ناکام ہو گئی ہے۔ پاکستان کی طرف سے فلسطینی بھائی بہنوں کی غیر متزلزل حمایت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ عالمی برادری کو یہ بات یقینی بنانی چاہیے کہ اسرائیلی تشدد اور بمباری پورے مشرق وسطی کو لپیٹ میں نہ لے لے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے خان یونس پر گزشتہ شب اسرائیل کے مسلسل فضائی حملوں میں کم از کم 17 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ درجنوں ملبے تلے دب گئے۔ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 60 سے زائد افراد کو گرفتار بھی کر لیا۔ ادھر ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے غزہ میں جاری قتل عام پر یورپی ملکوں کی خاموشی پر شدید تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ پر اسرائیلی حملے قتل عام کی سطح پر پہنچ چکے ہیں اور اس پر عالمی برادری کی خاموشی انسانیت کی تذلیل ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم سیاہ منائیں گے، جس کا مقصد دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ بھارت نے ان کی سرزمین پر 27 اکتوبر 1947 سے غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے۔
बेंगलोर में आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट के एक मैच में श्रीलंका ने इंग्लैंड की तरफ से जीतने के लिए दिए गए 157 रन के हदफ के जवाब में अब से थोड़ी देर पहले तक 1.5 ओवर्स में 9 रन बनाए थे और उसका एक खिलाड़ी आउट हुआ था। इंग्लैंड की पूरी टीम पहले बैटिंग करते हुए 32.2 ओवर्स में 156 रन बनाकर आउट हो गई। कल चेन्नई में टूर्नामेंट के अगले मैच में पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।